حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ۔ جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل چکی تھی، صدیوں گزر چکی تھیں اور انسانیت ایک بار پھر غفلت کی دھند میں ڈوبتی جا رہی تھی، تب دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں حق کی آواز دب چکی تھی اور باطل نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ بابل کا شہر، جو آج کے عراق کی سرزمین پر آباد تھا، تہذیب اور طاقت کا مرکز تھا، مگر اسی چمکتی ہوئی بستی کے دل میں شرک کی تاریکی بسی ہوئی تھی۔ یہاں پتھر بولتے تھے، لکڑی کے بت معبود سمجھے جاتے تھے اور ستاروں، چاند اور سورج کو رب مانا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ کسی شاہی محل میں پیدا نہیں ہوا تھا، نہ اس کے گرد طاقت کا حصار تھا، مگر اس کی تقدیر میں وہ کام لکھا جا چکا تھا جو سلطنتوں کو ہلا دینے والا تھا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 3300 تا 3500 سال بعد دنیا میں آئے۔ ان کا گھرانہ بظاہر باطل کے نظام کا حصہ تھا۔ روایتوں کے مطابق ان کے والد یا چچا آزر بت تراش تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت بابل کے معابد میں سجے ہوتے، جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے، نظریں چڑھاتے اور اپنی امیدیں باندھتے تھے۔ مگر اسی گھر میں پلنے والا یہ بچہ ان بتوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں کوئی احترام نہ جاگتا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا، چھوتا اور شاید دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جنہیں انسان خود بناتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ایک ایسی فطرت عطا کی تھی جو سچ کو پہچان لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی طرح آنکھیں بند کر کے روایتوں کے پیچھے نہیں چلتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، اور یہی سوال ان کے دل میں توحید کا چراغ روشن کرنے لگے۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کے سامنے گرتے ہیں، مگر یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ جو چیز خود بے جان ہو وہ کسی کو کیا دے سکتی ہے۔ جوانی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو ان کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ ایک رات وہ تنہا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ انہوں نے قوم کے سامنے گویا سوچتے ہوئے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر کچھ ہی دیر میں وہ ستارہ ڈوب گیا۔ فوراً ان کے دل نے گواہی دی، نہیں، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، روشن اور دلکش، تو فرمایا، شاید یہ میرا رب ہو۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو دل اور زبان دونوں نے انکار کر دیا۔ آخر سورج طلوع ہوا پوری شان اور طاقت کے ساتھ، تو قوم کے انداز میں فرمایا، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر شام ہوتے ہی جب وہ بھی ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا کہ میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مان سکتا۔ یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ ایک عقل مند دل کی پکار تھی۔ یہ اس انسان کا سفر تھا جو مخلوق سے خالق تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب دل میں توحید پوری طرح اتر گئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اپنے والد آزر کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے، آواز میں نرمی تھی، لہجے میں خیر خواہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں؟ میں آپ کے لیے ایک ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ مگر آزر کا دل بند ہو چکا تھا۔ غرور، روایت اور شیطان نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ اس نے دھمکی دی، ڈانٹا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی بات کہی، مگر جواب میں نہ بد دعا تھی نہ بدتمیزی، صرف اتنا کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جب گھر سے آواز قبول نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے کھلے عام کہا کہ تم جن بتوں کے سامنے جھکتے ہو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر لوگ تلملا اٹھے، باتیں بڑھتی گئیں، دشمنی گہری ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ موقع آ گیا جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ قوم اپنے تہوار پر شہر سے باہر چلی گئی، بت خانہ خالی تھا، خاموش، اور یہی خاموشی حق کی گونج بننے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا اور پتھر ٹوٹنے لگے، بڑے چھوٹے سب زمین پر بکھر گئے۔ آخر میں صرف سب سے بڑا بت کھڑا رہ گیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا تھا، جیسے خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ جب قوم واپس آئی تو کہرام مچ گیا، معبود ٹوٹے پڑے تھے اور غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔
سب کی نظریں ایک ہی نام پر جا ٹھہریں، ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں حق کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب بابل کی فضا میں بتوں کے ٹوٹنے کی خبر پھیلی تو شہر کی گلیاں غصے، حیرت اور انتقام کے شور سے بھر گئیں۔ وہ معبود جن کے سامنے صدیوں سے سجدے ہوتے آئے تھے، آج زمین پر بے جان پتھروں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ لوگوں کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر دلوں میں جواب پہلے ہی موجود تھا۔ سب ایک ہی نام لے رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے لایا گیا۔ ہر طرف نفرت بھری نظریں تھیں، زبانوں پر الزام تھے۔ پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ خوف دکھایا نہ انکار کیا۔ نگاہ اٹھائی، بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ یہ جملہ تیر کی طرح دلوں میں لگا۔ ایک لمحے کو لوگ خاموش ہو گئے۔ عقل نے سر اٹھایا اور دل نے مان لیا کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر غرور نے فوراً عقل کو کچل دیا۔ غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے حق کو ماننے کے بجائے حق کے علمبردار کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ معاملہ بادشاہ نمرود کے دربار تک پہنچا۔ نمرود، جسے اپنی سلطنت، لشکروں اور اقتدار پر ناز تھا، خود کو رب کہلوانا پسند کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر تکبر تھا، آنکھوں میں غرور۔ اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ہنستے ہوئے 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا، پھر کہا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی دربار پر خاموشی چھا گئی۔ نمرود لاجواب ہو گیا، زبان رک گئی مگر دل کا کفر نہ ٹوٹا۔ جب دلیل ہار گئی تو ظلم جاگ اٹھا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو سب کے لیے عبرت بن جائے۔ حکم ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، شعلے بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ گرمی ایسی تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑا گیا۔ منجنیق تیار کی گئی تاکہ انہیں دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی ساری طاقت ایک طرف تھی اور ایک تنہا اللہ کا بندہ دوسری طرف۔ نہ کوئی لشکر نہ کوئی مددگار، مگر دل اللہ کے یقین سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالا گیا، آسمان سے حکم نازل ہوا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگلے ہی لمحے آگ کی فطرت بدل گئی۔ شعلے تو تھے مگر جلانے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ آگ جو سب کچھ راکھ کر دیتی تھی، اب اللہ کے نبی کے لیے ٹھنڈک اور امن بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان محفوظ کھڑے تھے، جیسے باغ میں ہوں، نہ جسم جلا نہ کپڑا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جس آگ کو وہ عذاب سمجھ رہے تھے وہ رحمت بن چکی تھی۔ یہ اعلان تھا کہ طاقت آگ میں نہیں، رب کے حکم میں ہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کی قوم کے لیے فیصلہ کن نشانی تھا، مگر دل پھر بھی نہ بدلے۔ تب اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو، یہ جگہ حق کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ نہ منزل کا مکمل علم تھا، نہ راستے کا نقشہ، بس ایک یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یہ قافلہ عراق سے نکلا، فلسطین کی طرف روانہ ہوا، جہاں توحید کا چراغ دوبارہ روشن ہونا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کی سرزمین چھوڑ دی تو یہ صرف ایک شہر سے نکلنا نہیں تھا، بلکہ یہ باطل کے پورے نظام سے علیحدگی تھی۔ پیچھے بچپن کی یادیں تھیں، قوم، رشتہ دار اور ایک پہچان، اور آگے ایک ایسا راستہ تھا جس کا انجام صرف اللہ جانتا تھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں لرزش نہ تھی، کیونکہ دل میں ایک ہی یقین تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ قافلہ چھوٹا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی وفادار زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور ایمان لانے والے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ نہ کوئی لشکر، نہ مال و اسباب، بس توحید کا پیغام اور اللہ پر توکل۔
वो इराक की बुत परस्त फिजा से निकलकर फलस्तीन की पाक ज़मीन की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते तवील थे, धूप सख्त थी, रातें अजनबी, मगर हर कदम के साथ दिल का यकीन और मजबूत होता जा रहा था। फलस्तीन पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। यही वो सरजमीन थी जहां उन्होंने पहली बार सुकून का सांस लिया। यहाँ उन्होंने अल्लाह की इबादत को मरकज़ बनाया, कुर्बान गाहें कायम कीं और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। यहीं से मिलते इब्राहीमी की बुनियाद पड़ी, वो दीन जो सिर्फ एक रब की बंदगी सिखाता है। मगर आजमाइशें अभी ख़त्म न हुई थीं। एक वक्त ऐसा आया जब इस इलाके में कहत पड़ गया, ज़मीन बंजर हो गई, खुराक नायाब होने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हालात को देखा और अल्लाह पर भरोसा करते हुए मिस्र का रुख किया। ये सफ़र भी किसी दुनियावी लालच के लिए न था, बल्कि मजबूरी और हिकमत का तकाजा था। मिस्र एक ताकतवर सल्तनत थी और उसका बादशाह जुल्म और ख्वाहिश का असीर था। जब उसे खबर मिली कि एक अजनबी शख्स अपनी बीवी के साथ मुल्क में दाखिल हुआ है और वो औरत गैर मामूली हुस्न रखती है, तो उसके दिल में बुरी नीयत जाग उठी। उसने हुक्म दिया कि इस औरत को महल में लाया जाए। ये लम्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई कठिन था। वो मुसाफिर थे, बेसर सामान थे और ज़ाहिरी तौर पर किसी ताकत के मालिक न थे, मगर उनके पास वो दौलत थी जो दुनिया की किसी सल्तनत के पास नहीं, अल्लाह पर कामिल भरोसा। उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो, वही मुहाफिज है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम महल में दाखिल हुईं। बादशाह जब नापाक इरादे से उनकी तरफ बढ़ा तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबी की ज़ौजा हूँ, तो इस जालिम को मुझ पर गालिब न होने दे। अगले ही लम्हे अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई। बादशाह पर ऐसी गिरफ्त हुई कि वो तड़प कर ज़मीन पर गिर पड़ा, जिस्म कांपने लगा और वो बेबस हो गया। उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि दुआ करो, अगर मुझे निजात मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। मगर जब उसने दोबारा कोशिश की, वही हालत फिर तारी हो गई। अब बादशाह पर हकीकत खुल चुकी थी। उसने खौफज़दा होकर कहा, ये औरत कोई आम औरत नहीं, ये अल्लाह की महफूज बंदी है। उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त के साथ वापस भेज दिया और साथ में एक खादमा भी दी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आएं, तो ये सिर्फ वापसी न थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई तकदीर का आगाज़ था। वो खादमा जो उस दिन साथ आई थी, आगे चलकर तारीख़ इंसानियत का अजीम बाब बनने वाली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने देख लिया था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी इज़्ज़त, उसका दीन और उसका मुस्तकबिल सब महफूज रखता है। यहाँ से एक और अजीम इम्तिहान की तैयारी शुरू हो रही थी, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें बियाबान, प्यास, माँ की तन्हाई और बच्चे की मासूम चीखें शामिल थीं। ये वो वक्त था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक और अजीम आजमाइश के दहाने पर खड़ी थी। आजमाइश ऐसी जिसमें अक्ल हैरान हो जाए और दिल लर्ज़ आठे, मगर ईमान सुरखरू होकर निकले। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे से बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ आईं जहाँ न पानी था, न सब्ज़ा, न इंसानों की आबादी। ये जगह बाद में मक्का कहलाने वाली थी, मगर उस वक्त वो महज एक खामोश, सुनसान और तपता हुआ बयाबान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म लज़्ज़ ही सुना तो दिल कांप उठा, मगर ज़बान पर हर्फ़े इनकार न आया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने शेरख्वार बच्चे को लेकर उस वादी में पहुँचे। वहाँ चंद खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का रखा और खामोशी से वापस मुड़ने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा तो दिल में इज़्तिराब जाग उठा। उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आप हमें इस वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना कोई इंसान है, ना पानी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, मगर जवाब न आया। आखिर उन्होंने वो सवाल किया जिसने सारी फ़िज़ा बदल दी, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला दिया। ये सुनना था कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अजब सुकून उतर आया। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुड़े, काबा की जगह की तरफ रुख किया और दुआ की, ए मेरे रब,
میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم سے ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں رزق عطا کر۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ بیابان میں رہ گئیں ایک ماں اور ایک ننھا بچہ، اور ان کے ساتھ تھا اللہ پر کامل یقین۔ کچھ دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے حالت بگڑنے لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ ماں کا دل تھا بیٹے کی تکلیف دیکھ کر ٹوٹنے لگا۔ وہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی کی طرف دوڑے۔ یہ صفا تھی، وہاں سے دیکھا، کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑے۔ 7 بار یہ چکر لگایا، کبھی دوڑ، کبھی رک کر بچے کو دیکھنا۔ یہ صرف 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ نہ تھی، یہ ماں کے دل کی بے قراری تھی، یہ یقین اور جدوجہد کا امتحان تھا۔ آخر کار جب وہ مروہ پر تھیں تو ایک آواز سنائی دی۔ چونک کر دیکھا، ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ یہ زمزم تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کا چشمہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر آئیں، پانی کو روکنے لگیں اور کہنے لگیں، زمزم، رک جا، رک جا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بیابان میں بھی زندگی نکال دیتا ہے۔ زمزم کے چشمے نے اس وادی کو زندہ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، عربی زبان سیکھی اور اس سرزمین کی رونق بن گئے۔ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکر کے، محبت کے اور اطاعت کے۔ اسی سرزمین پر اللہ کا حکم آیا کہ اپنا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ پتھر رکھتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ وہ گھر تھا جسے اللہ نے توحید کا مرکز بنایا۔ وہی وادی جو کبھی سنسان تھی اب ایمان کا دل بننے والی تھی۔ یہاں ایک اور آزمائش ابھی باقی تھی، ایسی آزمائش جس میں باپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا۔ یہ وہ امتحان تھا جسے سن کر فرشتوں نے بھی سانس روک لی۔ یہ وہ گھڑی تھی جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے، محبت تڑپ اٹھتی ہے اور ایمان سجدے میں گر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھے۔ برسوں کی دعا، ہجرت، صبر اور انتظار کے بعد اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا تھا۔ وہ بیٹا جس کی ہنسی بیابان کی خاموشی توڑتی تھی، جس کے قدموں سے مکہ کی وادی آباد ہوئی اور جس کے وجود سے ایک باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ اسی دوران ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، دل لرز گیا، مگر ایمان ثابت قدم رہا۔ یہ خواب عام خواب نہ تھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ دوسری رات وہی خواب آیا، پھر تیسری رات بھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان چکے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے، مگر یہ حکم کسی دشمن کے لیے نہ تھا، یہ حکم اپنے لختے جگر کے لیے تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاس بٹھایا۔ آواز میں لرزش تھی، مگر لہجے میں یقین۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ لمحہ باپ اور بیٹے کے درمیان صرف بات چیت کا نہ تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر جھکا لیا، پھر وہ الفاظ کہے جو قیامت تک اطاعت کی مثال بن گئے۔ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہ تھے، یہ قبولیت کے آنسو تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ وہ قربانی کی جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان آیا، کبھی باپ کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، وسوسے ڈالنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اکلوتا بیٹا ہے، خواب کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو مار بھگایا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بھی اسے دھتکارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وسوسے کو رد کر دیا۔ یہی وہ لمحات تھے جن کی یاد میں آج رمی جمرات ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیجئے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ کانپیں، اور مجھے الٹا لٹا دیجئے کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر دل نرم نہ پڑ جائے۔
ये सुनकर जमीन कांप गई, आसमान साकित हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई मगर छुरी न चली। दोबारा जोर लगाया मगर छुरी ने काम न किया। अल्लाह का हुक्म आ चुका था, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इसी लम्हे आसमान से एक अजीम मेंढा नाजिल हुआ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी हो गई। ये कुर्बानी खून की न थी, ये इताअत की फतह थी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि हमने इस कुर्बानी को आने वाली नस्लों के लिए यादगार बना दिया। उसी दिन ये वाज़े हो गया कि अल्लाह को न खून चाहिए न गोश्त, उसे तो बंदे का दिल चाहिए, इताअत चाहिए, सिरे तस्लीम चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों कामयाब हो गई, एक बाप भी एक बेटा भी। और इंसानियत को एक ऐसा सबक मिल गया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही वो कुर्बानी है जो आज भी ईद उल अज़हैज़ पर याद की जाती है। यही वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। और अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। आजमाइशें ख़त्म हुईं मगर जिम्मेदारियां बाकी थीं। कुर्बानी कबूल हो चुकी थी, आग ठंडी हो चुकी थी, हिजरतें मुकम्मल हो चुकी थीं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आसमानों में खलीलु अल्लाह के तौर पर लिखा जा चुका था। वो बंदा जिसने हर इम्तिहान में समिअना व अताअना कहा था, अब बुढ़ापे की उस मंजिल पर था जहां कदम आहिस्ता हो जाते हैं मगर दिल पहले से ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी मक्का, फ़लस्तीन और इर्द गिर्द की बस्तियों में अल्लाह के दीन को मजबूत करने में गुजार दी। वो जहां जाते तौहीद का चिराग जलाते, जहां रुकते वहां शिर्क की तारीकी को ललकारते। उनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ अल्लाह की अज़मत बयान करता और उनका हर अमल उम्मत के लिए रहनुमाई बन जाता। अब वो वक्त भी आ पहुंचा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी जिम्मेदारी अगली नस्ल के हवाले करनी थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी पेशानी पर कुर्बानी की रोशनी थी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से आगे चलकर अंबिया की कतार कायम होनी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को वसीयत की, ऐसी वसीयत जो क़यामत तक के लिए थी, मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन चुना है, बस तुम इस हाल में दुनिया से रुखसत होना कि सिर्फ इसी एक अल्लाह के फरमाबरदार रहो। ये सिर्फ बाप की नसीहत ना थी, ये मिलते इब्राहीमी की बुनियाद थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिस्म फना हो जाता है मगर दीन बाकी रहता है। इंसान मर जाता है मगर उसका मिशन जिंदा रहता है। उन्होंने मक्का की वादी को देखा, वही वादी जहां कभी खामोश रेत थी, आज वहां बीतु अल्लाह खड़ा था और क़यामत तक के लिए सजदों का मरकज़ बन चुका था। उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन को देखा, जहां अंबिया का सिलसिला चलना था, जहां तौहीद की शमें जलनी थीं। उनकी ज़बान से दुआ निकली, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। ये दुआ सिर्फ उनके लिए न थी, ये हम सब के लिए थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हुई और अल्लाह की तरफ से बुलावा आया तो वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे जिस रब के लिए पूरी जिंदगी जिया जाए उसके पास जाना खौफ की नहीं, सुकून की बात होती है। रिवायात में आता है कि फरिश्ते निहायत अदब और नूर के साथ हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, क्या अब मुलाकात का वक्त आ गया है? फरिश्तों ने अर्ज किया, ए खलीलुल्लाह, आप अपने रब की तरफ लौट रहे हैं, वो रब जिसने आपको दोस्त बनाया, जिसने आपको आजमाया और हर इम्तिहान में कामयाब फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा के तौहीद के साथ अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जमीन खामोश हो गई, आसमान ने गवाही दी। वो शख्स रुखसत हो गया जिसने तन्हा एक उम्मत का बोझ उठाया था। उनकी वफात के बाद भी उनका नाम जिंदा रहा। हर नबी में, हर कुर्बानी में, हर हज में, हर सजदे में, यहूदी हो या ईसाई या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, सब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा माना। यही उनकी अज़मत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें ये सबक देकर गए कि अल्लाह का रास्ता कुर्बानी मांगता है, लेकिन बदले में वो ऐसी इज्जत देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और यही वजह है कि आज भी जब कोई सजदे में जाता है तो आसमान गवाही देता है, ये मिलते इब्राहीमी का सजदा है। वल्लाहु आलम।